अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुस्सॉलिहीन की हदीस नंबर 326 पढ़ने जा रहे हैं। और हदीस नंबर 326 का हवाला सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। सही बुखारी शरीफ में ये 2592 यानी 2592 नंबर पर मौजूद है, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये हदीस हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि उम्मुल मुमिनीन है, उनसे रिवायत है। और इसमें देखें, इसके जो अल्फाज यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि अखबरत हु, मैंने खबर दी उनको, ठीक है, अन्हा आतकत वलीदतन, कि मैंने आज़ाद कर दिया है अपनी लौंडी को। ये देखें, यहाँ पर जो सवाल अपने आप लोगों ने कायम किया है ना, वो सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। हदीस नंबर 326 है, सवाल नंबर 61 है, वलीदा लौंडी से कौन मुराद है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखें, ये जो अरबी इबारत इसमें लिखी है और इसमें वलीदा का मतलब लौंडी है, तो लौंडी कई किस्म की होती हैं, यानी जो कनीज़ होती हैं, जो जिहाद के ज़रिए से नतीजे में हासिल होती हैं। अब इसका तर्जमा आप पहले देखें तो आपको दिखाऊं। इसमें लिखा है कि उम्मुल मुमिनीन, यहाँ से देखें, उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमूना बिनते हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हा ने खबर दी कि उन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लिए बगैर आज़ाद कर दी। हदीस चूंकि इस बाब में आई है कि अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना है और किसी चीज़, कोई हदिया देना है, कोई तोहफा देना है, तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो रिश्तेदारों को दी जाएगी। इस बाब के तहत ये हदीस आई थी, लेकिन सवाल हमने कायम किया है लौंडी के बारे में। इसकी कोई एक वजह है। ये बाब तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, और रिश्तेदारों के हुकूक और रिश्तेदार आपके क्या फ़राइज़ हैं, ये सारे आप पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी इसमें उन्होंने तो इस किताब में, अपने बाब में, इस वजह से लाए कि वो आपको इस बात की तरगीब दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाली हदीस बताएं जिसमें उन्होंने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना और हर चीज़ के मामले में सबसे पहले रिश्तेदारों को अव्वलीन तरजीह देने की बात की है। और इस ज़मीन में जो है वो एक सवाल कायम हो गया कि वलीदा लौंडी से क्या मुराद है। होना भी चाहिए था। देखें, उन्होंने अपनी एक लौंडी थी, ज़ाहिर सी बात है उनको हक था, वो उनकी थी, वो मालिक थी, उन्होंने आज़ाद कर दी। पूछा नहीं था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने शौहर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आपके घर आने की थी, हज़रत मैमूना के रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर, तो उन्होंने खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम भी हुआ मैंने एक लौंडी आज़ाद कर दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुमने आज़ाद कर दिया। उन्होंने अर्ज़ किया कि हाँ, नाम। फरमाया, अगर इसके बजाय तुम अपने ननियाल वालों को दी होती, वो जो लौंडी तुमने आज़ाद कर दी, अगर तुमने अपने ननियाल वालों को दी होती तो तुम्हें उससे भी ज़्यादा सवाब मिलता। समझ में आ गई ना आपको बात? अब दूसरे अंदाज में इस बात को समझें। एक और हमारी एप्लीकेशन है, उसमें भी हम इसको समझते हैं। यहाँ पे देखें, वही अल्फाज लिखे हुए, अखबरत हु अन्नहा आतकत वलीदतन, या उन्होंने ये खबर दी कि उन्होंने वलीदा को आज़ाद कर दिया है, एक वलीदा को, क्योंकि ये नकीरा है ना, तो एक वलीदा। तर्जमा क्या हुआ? तर्जमा ये बना, इन्होंने क्या मतलब, हुआ नहीं जो इन्होंने किया, खबर दी कि उन्होंने एक लौंडी, अब वलीदा का तर्जमा आ रहा है लौंडी, और यहाँ पर भी देखें वलीदा का तर्जमा आ रहा है लौंडी आज़ाद कर दी। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ रहा है कि अगर इसके बजाय तुम अपने ननियाल वालों को दी होती। ये जो ननियाल वालों, ये जो तर्जमा किया है, ये इस लफ्ज़ का तर्जमा किया है, अखवाल की, इसका किया है। वहाँ पे भी देखें, जहाँ पे अरबी इबारत थोड़ी बड़ी बड़ी अल्फाज में लिखी है, उसमें भी देख लें। ऐसे देख लें कि सही बुखारी हदीस नंबर 2592, यहाँ पर भी वही बात लिखी है, और यहाँ पर भी आतकत का मतलब होता है कि आज़ाद कर दिया,
آزاد کیا اس ایک عورت نے، آتقا آتقا آتقو آتقت، ایسے ولیدتن، ولیدہ کو آزاد کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولیدہ کو آزاد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اچھا یہ ولیدتن لکھا نا، یہاں پہ لکھا ولیدتی، میری ولیدہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کس کو دے دیتی تو زیادہ بہتر ہوتا، اخوال کی۔ انہوں نے ترجمہ کیا کیا، ولیدہ کا ترجمہ کیا لونڈی، ٹھیک کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا غلط کیا ہے۔ اور اخوال، اخوال اس کو فرمایا کہ ننیال۔ تو لہٰذا اب اس کو سمجھنا ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر آپ کو کوئی چیز کسی کو دینی ہو اور رشتہ دار موجود ہوں، رشتہ دار اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہوں، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے۔ اس حدیث کا جو آسان ترجمہ ہے نا، اصل میں پتہ ہے کیا ہونا چاہیے تھا، یہاں پر لونڈی لکھنے کے بجائے ولیدہ لکھنا چاہیے تھا۔ ولیدہ سے تو کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ نہیں آنی تھی، تو اس لیے انہوں نے لونڈی لکھا تاکہ سب کو سمجھ میں آئے۔ ایسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ ترجمہ دیکھیں، لونڈی اور اس کا وہ لکھ رہے ہیں۔ تو لیکن صحیح درست ترجمہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں جو الفاظ آئیں وہ ولیدہ کیا ہیں، اور ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ولیدہ لونڈی سے کیا مراد ہوتا ہے۔ دوبارہ سنیں تھوڑے سے، ذرا اخوال والی بھی بات کو ذرا سا دوبارہ سے سنیں۔ یہ دونوں الفاظ ہیں، ولیدہ اور اخوال، اخوال، اس کو ان دونوں باتوں کو ذرا توجہ سے سنیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک ولیدہ لونڈی آزاد کر دی۔ اب میں نے لفظ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ایک لونڈی آزاد کر دی، بلکہ میں نے یہ بھی شامل کر دیا ورڈ کہ ولیدہ لونڈی آزاد کر دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اجازت طلب نہیں کی۔ لم آیا تھا نا وہاں پہ، تو دیکھیں اگر اجازت، خیر چلیں، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ لم تستأذن، اجازت طلب نہیں کی۔ تو جب وہ دن آیا نا جس دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اپنی ازواج کے پاس حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے باریاں مقرر کر رکھی تھی، اور جس دن نمبر تھا حضرت ام المؤمنین میمونہ بنت حارث کا رضی اللہ تعالی عنہا، تو جب وہ ان کے گھر ان کے پاس تشریف لائے تو پھر انہوں نے بتا دیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ میں نے اپنی، اب دیکھیں میں لفظ کیا بولوں گا، لونڈی آزاد کر دی۔ کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ کو معلوم بھی ہوا کہ میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی؟ تو میں اس کو یوں کہوں گا کہ آپ کو معلوم بھی ہوا کہ میں نے ایک ولیدہ لونڈی آزاد کر دی، بس یہ بتانا تھا آپ کو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ایسا کیا؟ اچھا تم نے کر دیا آزاد، اگر تم اسے اپنے ننیال والوں کو دے دیتی۔ تو اب اس کا جو ایک ترجمہ بنتا ہے نا اخوال کا، وہ ماموں کو کہتے ہیں، دیکھیں ماموں، اب چونکہ جمع ہے نا، تو اگر تم اسے اپنے ماموؤں کو دے دیتی، میٹرنل انکلس، تو یہ تمہارے لیے اجر عظیم ہوتا، اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا جتنا کہ ایک لونڈی کو آزاد کرنے کا نارمل ثواب ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ملتا۔ اب سوال آپ نے پوچھا ولیدہ لونڈی سے کون مراد ہے، بالکل ٹھیک پوچھا۔ دیکھیں ولیدہ لونڈی وہ لونڈی یعنی وہ کنیز کہلاتی ہے جو غلام سے اور غلام لونڈی سے پیدا ہوئی ہو۔ میں کس طرح سے اس بات کو صحیح سے بتاؤں، جس کے ماں باپ دونوں غلام ہوں، یعنی اس کا باپ غلام ہو اور اس کی ماں بھی غلام ہو۔ غلامہ کہنے لگ گیا تھا میں، تو ولیدہ لونڈی اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں ایک غلام ہے اور اس کا ایک آقا ہے، غلام ہمیشہ غلام رہے گا جب تک کہ اس کو آزاد نہ کر دیا جائے، غلام آدمی، مرد غلام، جب تک کہ اس کو آزاد نہ کر دیا جائے۔
یا وہ اپنی رقم دے کے اپنے آپ کو آزاد نہ کروا لے، ٹھیک ہے، یا کوئی اس کو خرید کے آزاد کر دے۔ اچھا، غلام جب شادی کرے گا اپنے آقا کی اجازت سے، یا آقا اس کی شادی کروا دے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے جو اگر بچہ پیدا ہوگا وہ بھی غلام ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ بھی غلام ہوگا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ وہ جو اس کا باپ ہے، یعنی یہ جو غلام تھا جس کا یہ بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا جو باپ ہے غلام، جس کی کہ اس کے آقا نے شادی کروائی ہے، غلامہ سے کروائی ہے، چلیں یوں کہہ لیں لونڈی سے کروائی ہے، اپنے غلام کی شادی کنیز سے کروائی ہے، اپنی کنیز سے کرائی ہو یا کسی اور کی کنیز سے کرائی ہو، دونوں جو ہیں وہ لوگ ہیں جو جہاد کے نتیجے میں غلام یا کنیز بن کر آئے تھے۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ وہ جو غلام جس کی کہ شادی کروائی، کیا اس کا باپ غلام تھا؟ کیا اس کی ماں غلام تھی؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، وہ لوگ تو آزاد تھے، کفار میں تھے، مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، پکڑے گئے، ماں باپ ان کے وہیں رہ گئے ان کے علاقے میں، یہ پکڑ کے غلام بن کے آ گئے۔ ان کے ماں باپ تو غلام نہیں نا، ان کے ماں باپ تو آزاد ہیں۔ تو اگر اس کا الٹ کر لیں کہ جس کے ماں باپ آزاد نہ ہو، ماں باپ بھی غلام ہو، ماں بھی غلام باپ بھی غلام ہو، تو ان دونوں کی شادی کرنے کے بعد یا تو بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی۔ بچہ پیدا ہوگا تو ولید کہلائے گا، ولید، اور اگر بچی پیدا ہوگی تو ولیدہ کہلائے گی۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ جی، خانہ زاد بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو آپ دیکھیں، جب انہوں نے آزاد کر دیا تھا اور جب ان کی باری کے دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ بات پتہ چلی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لونڈی تم اپنے ماموؤں کو دے دیتی۔ یہ اس وجہ سے ارشاد بھی فرمایا تھا، دیکھیں اس کی حکمت ہوتی ہے نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ ایسا کر دیا ہے انہوں نے، اور وہ جانتے بھی تھے کہ ان کے جو ننیال والے ہیں ان کو خادم کی ضرورت بھی تھی، ایک کنیز کی ان کو تھی بھی ضرورت۔ یہ بات معلوم تھی کہ انہوں نے یہ فرمایا نا کہ اگر تم وہ لونڈی اپنے ننیال کو یا ماموؤں کو دے دیتی، کیونکہ تنگی حال کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے انہیں خادم کی بہت ضرورت تھی، تو یہ تمہارے لیے اجر عظیم کا باعث ہوتا۔ یہ ایک سوال کا آپ کو جواب ملا۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔